صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ معراج پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے مختلف حالات کا مشاہدہ کیا۔ یا اللہ پاک فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، جو انہوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ دل نے نہیں مانا، جو حضور نے دیکھا ان کے دل نے بھی اس کو مانا۔ اس کے بعد فرمایا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا انہوں نے جو دیکھا اس کے بارے میں تم ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ تو جب معراج ہوا آپ واپس تشریف لائے تو جھگڑا تو ہوا۔ جھگڑا اس طرح ہوا، پہلے تو کافر مان ہی نہیں رہتے کہ ایک رات میں اتنے دور گئے اور واپس بھی آ گئے، اور دوسرا جھگڑا انہوں نے یہ کیا کہ کہا کہ اگر تم گئے تو بیت المقدس میں کیسے بنا ہوا ہے، کتنے دروازے ہیں اور جناب کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، تو یہ جھگڑے انہوں نے کیے۔ تو اللہ پاک نے بیت المقدس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ یہ پوچھے تو آپ بتاتے جاؤ۔ ہاں جی، ویسے تو وہ معراج کے لیے گئے تھے، کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے، لیکن اب کافر ہے ان کو مطمئن تو کرنا ہے، تو فرمایا کہ یہ، اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کا جو دوست ہے وہ کہتے میں ایک رات میں گیا اور ایک رات میں واپس بھی آ گیا، یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل سچ ہے، میں اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ تو وہ اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق کو لقب ملا صدیق، سچا ماننے والا۔ فرمایا کہ افتمارونہ علی ما یری، پھر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور حضور نے دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اصلی شکل میں دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ غار حرا میں اور ایک دفعہ آسمانوں پر۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری جو باڈی اور پورا شکل، دو دفعہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ باقی جبرائیل علیہ السلام کسی عام شخص کی شکل میں آتے تھے یا جناب وہی دل میں ڈالتے تھے۔ تو جب دوسری مرتبہ دیکھا تو کس جگہ دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہی، سدرہ درخت کے پاس دیکھا۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، یہ آسمانوں پر بالکل یہاں سے جب کوئی حکم جاتا ہے تو وہاں جا کے بس وہاں سے آگے پھر کوئی نہیں جا سکتا، اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ سدرہ تک آتا ہے اور نیچے سے جو عمل جاتا ہے وہ سدرہ تک جاتا ہے۔ فما عند سدرۃ المنتہی، سدرہ درخت کے پاس دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ سدرہ جو درخت ہے، بیری کا درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے اس کے پھل جس طرح بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، اور اس کے پتے جو تھے وہ سونے اور چاندی کے تھے، اور پروانے سونے کے پروانے اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنا وہ خوبصورت درخت ہے۔ فرمایا عندها جنت المأوى، اس سدرہ کے پاس جنت المأوى ہے۔ جنت المأوى جنت کے ایک نام ہے جو کہ مسلمانوں کو وہ ملے گا۔ فرمایا کہ یہ سدرہ کس جگہ ہے؟
عندہا جنت المأوا، یہ جنت مأوا جنت کے پاس سدرہ ہے۔ اور فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، ڈھانپا اس کو جس چیز نے ڈھانپا، یعنی وہ جو پروانے تھے یا پتے تھے، اور بڑے بڑے پتے تھے، اونٹ کے کانوں جیسے بڑے بڑے اس کے پتے تھے، فرمایا کہ اس نے اس درخت کو گھیرا ہوا تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغى، اور فرمایا کہ نہ تو آنکھ بھٹکی اور نہ اس نے غلط دیکھا، جو دیکھا صحیح درست دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اللہ کی بے شمار اور نشانیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھی۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے جو وحی آپ پر فرمانی تھی وہ وحی کی، اور 3 تحفے معراج میں آپ کو ملے، 3 تحفے۔ وہ کیا کہتے جی؟ ایک تحفہ تو ہے نماز، 5 نمازیں، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ باقی احکام جو ہے وہ زمین پر فرض ہوئے، اور نماز جو ہے یہ آسمانوں سے ہے، یہ وہاں فرض ہوئی۔ اور اس کے دوسرا جو تحفہ ملا وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اس لیے کہتے ہیں کہ جب رات کو سو تو ان آیات کی تلاوت کرو، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ تو یہ تحفہ بھی کہاں کا ہے جی؟ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اور تیسرا تحفہ آپ کو جو ملا معراج میں وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی شرک سے بچے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، شرک سے جو بچے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو شرک سے بچنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑی بڑی دنیا شرک میں مبتلا ہے۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، کوئی سورج کو مانتا ہے، کوئی بتوں کو مانتا ہے، کوئی دیوتاؤں کو خدا مانتے ہیں۔ ہمارے مسلمان قبروں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، یا بزرگوں کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ خدا کا درجہ کسی کو، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی خدا کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ جو شخص شرک سے بچے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو یہ 3 تحفے آپ کو کہاں سے ملے جی؟ معراج۔ ہاں جی، تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جو حضور کے قدم تک پہنچ جائے، حضور کی محبت ہو، حضور کے سنت پہ عمل کرنے والا ہو، تو وہ اس کی معراج۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔